آپ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں کہ آپ کو اپنی ذاتی گاڑی چلانی ہے چلائیے اور پیٹرول جو ہے وہ اپنا ڈالیے، لیکن آپ سرکار کے کھاتے پر ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں پر پل رہے ہیں، اور آپ کے بچے اور آپ کی اولادیں. اب آپ اس میں دیکھ لیں ٹاپ بیوروکریٹ، اس میں تمام پولیٹیشین، حکومت کے نمائندے، اس میں خود اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی. اسٹیبلشمنٹ کو بھی جب بہت ساری چیزوں کا وہ پین لیتے ہیں تو ان کو بھی سامنے آ کر کہنا چاہیے کہ ہم اپنی مراعات کم کر رہے ہیں. یعنی ہم اس بجٹ کے خلاف نہیں ہے جو قوم کی سلامتی کے لیے ہو، دفاع کے لیے ہو، لیکن ہم ان سارے علل تللوں کے خلاف ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو، سول اسٹیبلشمنٹ کا ہو، یا جاگیرداروں اور وڈیروں کا ہو، یا پھر ان حکمرانوں کا، اس حکمران طبقے کا ہو کہ جو ہمیں لوٹ کے کھا رہا ہے. صرف اس کے اندر کٹوتی کر دیں تو آپ کو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت بڑی اماؤنٹ ہے، آپ اعداد و شمار نکالے تو یہ روزانہ جو ہمارے ساتھ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا کیا جاتا ہے اور ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف ہم سے ناراض ہو جائے گا. ہمیں بتایا جائے کہ آئی ایم ایف کی اور کون کون سی شرطیں ہیں، اس لیے کہ باتیں سارے کرتے ہیں. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت 67 روپے ہونی چاہیے، جب حکومت میں آتے ہیں تو اس کو 150 روپے پہ لے جاتے ہیں. پھر دوسرے اس پر اعتراض کرنے والے، یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ پی ڈی ایم جو کہہ رہی تھی کہ مہنگائی ہے، یہ ساری جماعتیں تو مہنگائی کی بات کر رہی تھی نا. اب اگر مہنگائی کو بنیاد بنا کر آپ نے حکومت کو ختم کیا تھا تو آپ ہمیں یہ بتائیں نا کہ پھر آپ کیوں مہنگائی کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ تو جو جواز آپ دے رہے ہیں وہی پچھلی حکومت دے رہی تھی. وہ بھی آئی ایم ایف کی غلامی کر رہے تھے، آپ بھی آئی ایم ایف کی غلامی کر رہے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، وہ بھی کہتے تھے کوئی چوائس نہیں ہے. تو پھر آپ نے یہ سب پورے ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی ہے، جس سے انریسٹ کریٹ ہوا، جس کے نتیجے میں اس وقت ملک کا بہت بڑا مسئلہ معاشی سے زیادہ سیاسی افراتفری کا ہے، انسرٹنٹی ہے. غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے آپ کی تمام تر چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں. یہ جو آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ صنعتیں کیا کریں گی، وہ آرڈرز ان کے کیا ہوں گے جس ایکسپورٹ کے اوپر آپ بہت غرہ کرتے ہیں، ان کو کیسے میٹ کریں گے جب بجلی کی اور پیٹرول کی قیمتیں آپ بڑھا دیں گے؟ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ گیس آپ ان کو فراہم نہیں کر رہے. اور یہ سوال تو ان تمام حکومتوں سے بنتا ہے کہ جو انرجی کرائسس ہمارے پاس موجود ہے، اس انرجی کرائسس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یعنی اب کتنے برس گزر گئے ہیں کہ کوئی نئی ایکسپلوریشن کر ہی نہیں رہے، نہ گیس کی نہ پیٹرول کی. اور جو بلاکس موجود ہیں جہاں پر پیٹرول اور گیس موجود ہے، ان بلاکس کے اوپر بھی کام نہیں ہو رہا. اسٹے میں چلے گئے لوگ، اور اس اسٹے کو ختم کرنے کے لیے نہ پچھلی حکومت نے کچھ کیا نہ اس حکومت نے کچھ کیا. ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیلات دیں گے کہ بلوچستان میں اور ہمارے سندھ میں اور خود کے پی میں جن جگہوں کے اوپر ہمارے بلاکس موجود ہیں گیس کے اور پیٹرول کے، ان کو کیوں نہیں ایکسپلور کیا جا رہا، کس کے کہنے پر؟ اور سارے یہی کام کرتے ہیں، باتیں سب کرتے ہیں، غلامی سے آزادی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اپنی حکومت میں ہوتے ہیں تو غلامی ہی اوڑھ کر رکھتے ہیں. اس لیے اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا روس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، تو یہ بات بالکل دیکھنے میں ٹھیک لگ رہی ہے کہ اگر 30% آپ کو سستا تیل مل رہا ہے تو آپ نے کیوں نہیں لیا. لیکن عمران خان صاحب کا اب یہ کام ہے کہ اس لیٹر کی طرح جو سائفر کیبل انہوں نے ہاتھ میں لہرایا تھا، اس معاہدے کو بھی قوم کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ پھر یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کو ایکسپوز کیا جا سکے پوری دنیا میں. وہ پوری قوم کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان نے یہ تحریری معاہدہ کر لیا تھا اور اس کے بعد پی ڈی ایم نے یہ کام نہیں کیا. صرف زبانی جمع خرچ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے قوم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کا جو عذاب مسلط کیا گیا ہے، اس پر خاموش نہیں رہ سکتے. ظاہر جماعت اسلامی نے پہلے بھی، پچھلی حکومت ہو یا اس سے پچھلی حکومت ہو، میں تو کہتا ہوں حکومت بدلتی کہاں ہے؟ وہی حفیظ شیخ ہوتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، وہی حفیظ شیخ پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں، وہی حفیظ شیخ بیٹ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کب بیٹنگ کے لیے ان کو بلا لیا جائے. آ کر بیٹھ گئے امریکہ سے. جس دن جو ہے وہ ان کی وزارت ختم ہوتی ہے، اس رات کو فلائی کر کے امریکہ چلے جاتے ہیں، اور جب اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ہوتا ہے فلائی کر کے پاکستان آ جاتے ہیں. یہ ایک حفیظ شیخ نہیں ہے، یہ کتنے حفیظ شیخ ہیں جو جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی، اور ان لوگوں نے 75 سال سے برباد کر دیا ہے اس پورے نظام کو. یہ جاہلوں نے پاکستان کو تباہ نہیں کیا، ان پڑھے لکھے جاہلوں نے تباہ کیا ہے، جن کے پاس نہ ڈگریوں کی کمی ہے نہ پریزنٹیشنز کی کمی ہے، لیکن انہوں نے عذاب میں مسلط کر دیا. وہ پاکستان جو گرو کرتا ہوا پاکستان تھا، اس کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا ہے، اور کسی کے پاس حل نہیں ہے. پوری قوم کو یہی کہتے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. دنیا میں کتنے ممالک ہیں جنہوں نے ری شیڈول کیا ہے، آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا ہے؟ اگر قوم اور ملک اور پاکستان کے عوام لوگوں کے پیش نظر ہوں تو یہ سب نیگوشیشن ہو سکتی ہے. پاکستان کسی کونے خدرے میں آباد ملک نہیں ہے، پاکستان کی ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، پاکستان عالم اسلام کی ضرورت ہے،
पाकिस्तान चाइना की जरूरत है, पाकिस्तान अमेरिका की जरूरत है, पाकिस्तान वस्त एशिया रशिया की जरूरत है। पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ईरान और तुर्की और चाइना, अगर ये ब्लॉक हम बनाते हैं तो इस ब्लॉक के नतीजे में पाकिस्तान की हैसियत जो है वो एक बहुत अहम तरीन मुल्क की हैसियत है। इन जालिमों ने पाकिस्तान को जो है वो रुस्वा किया है, इन सारी हुकूमतों ने पाकिस्तान की हैसियत को कमजोर किया है, अपनी अपनी जो है वो सियासत करते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। तो ये जिम्मेदार है इस बात के, आवाम नहीं है। आप मुझे बताएं, ये कहना कितना आसान है कि पेट्रोल में इजाफे के बगैर हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप ये बताएं हमारा जो बच्चे मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्ट तो आप देते ही नहीं है, मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हैं, अब 210 रुपए, अब कितना पेट्रोल डलवाएंगे, उस पेट्रोल में कितना सफर करेंगे, कहां कहां फंसेंगे, कहां जाएं, कैसे जाएं, पैदल चलें। यानी इनको अंदाजा नहीं है असल में मसला क्या है। ना अतीश शेख ने, ना असद उमर ने, ना मिफ्ता इस्माइल ने, ये लोग अपनी जात के जेब से पेट्रोल डलवाएं तो इनको पता चले। असद उमर साहब तो हों या जुबैर साहब हों, जनरल के बेटे हैं, कभी जिंदगी में इन्होंने पेट्रोल अपना नहीं डलवाया होगा। आप मिफ्ता इस्माइल साहब जिस कबील से ताल्लुक रखते हैं, आप बताएं कि ये लोग वो हैं कि जिनको आम आदमी के दर्द का पता होगा। नवाज शरीफ साहब की जो पूरी फैमिली जिस लाइफ स्टाइल को गुजारती है, उनको दर्द हो सकता है कि किसी तरह से जो है कि वो अवाम किस तरह से रुलते हैं जब बिजली का बम मारते हैं आप और पेट्रोल का बम उनके ऊपर गिराते हैं। ये पूरा तबका अवाम के मसले को महसूस ही नहीं कर सकता, इसलिए कि ये इसको एक्सपीरियंस ही नहीं करते, ये इस तजर्बे से गुजरते ही नहीं है। जो मिडिल क्लास आदमी का तजर्बा है, जो गरीब आदमी का तजर्बा है, गरीब आदमी तो बर्बाद कर दिया, अब तो मिडिल क्लास आदमी आप बताएं ना, 60,000 70,000 रुपए कमाने वाला, 1 लाख रुपए कमाने वाले का भी तो बजट बनाइए आप। वो छोड़िए कि जिसकी 20,000 तनख्वाह वो क्या करेगा, 15,000 तनख्वाह वो क्या करेगा। कोई एक बजट बना के दिखा दे, अभी बजट आ रहा है, फिर एक IMF का बजट हमारे ऊपर मारा जाएगा। कहते हैं पैसे नहीं है, अपने पैसे कम करो, अपने लल्ले तल्ले कम करो। आप बात करें, हमारी दोस्ती अगर चाइना से और सऊदी अरब से है तो जाहिर है उस दोस्ती की कुछ बुनियादें होनी चाहिए ना। हम सिर्फ सर्व करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। दोस्ती भी हम गुलामी में करते हैं, दुश्मनी तो खैर, दुश्मन से तो खैर हम उसके तो गुलाम बन के बैठे ही हुए हैं। तो बराबरी की सतह के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं और ये मसला हमारा रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब इन हुकूमतों को आवाम की परवाह होगी, इस मुल्क की परवाह होगी। वरना सिर्फ ये समझते हैं कि आवाम का क्या मामला है, 2 दिन 4 दिन चीखेंगे चिल्लाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो आदी हो जाएंगे इस बात के। आदी तो लोग हो गए हैं, लेकिन इस आदी के नतीजे में पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है।